اس سے پہلے ہم نے اس بارے میں نقش سلیمانی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، شارٹ ویڈیو تھی، تو بہت سی چیزیں اس میں ہم بتا نہیں پائے۔ یہ نقش اصل میں ہے کیا چیز؟ یہ نقش سلیمانی جو ہوتا ہے یہ باموکل نقش ہوتا ہے۔ ایک بات تو اس میں یہ سمجھنے کی ہے، دوسری بات اس کے اندر ہے کیا کیا چیزیں اور یہ کیا کام آتا ہے، کیسے کام آتا ہے۔ اکثر نے اس کو پترے پر بنا ہوا دیکھ کر بس آگے کچھ نہیں سوچا اور نہ پوچھا، بس فوراً عاملین جو تھوڑا سا تعویذ کا کام کرنے والے اور سیکھنے والے ہیں، نئے ہیں، ان لوگوں نے جو نئے سیکھنے والے ہیں ان لوگوں نے فوراً کہا کہ جی یہ پترہ کہاں ملے گا۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ پترہ ہم منگا لیں اور اس پترے پر ہم بھی کچھ لکھ دیں تو ہم بھی عامل بن جائیں گے۔ حالانکہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ کسی نے کچھ نہیں پوچھا، بس پترہ پوچھ رہے ہیں۔ یہ پترہ، یہ گولڈن پیپر کہاں ملے گا؟ تو گولڈن پیپر سے کوئی عامل بن جاتا ہے تو سب بن جاتے، جس فیکٹری میں یہ پیپر چھپ رہا ہے وہ بن جاتے۔ اصل یہ چیز ہے کیا، اس کے بارے میں جانیے۔ دیکھیے، اس کے اندر 4 نقش تو ہیں لفظ اللہ کے، یہ اسم ذات ہوتا ہے، کچھ اس میں صفات ہوتے ہیں اللہ کی جو صفاتی نام ہوتے ہیں جیسے غفار، ستار وغیرہ، لیکن یہ اللہ کا اسم ذات ہے اور یہ خاص نقش ہوتا ہے اور یہ بہت سارے کام میں آتا ہے۔ اصل تو یہ قضائے حاجت میں کام آتا ہے۔ قضائے حاجت کہتے ہیں جو بھی ضرورت ہو اس مقصد کے لیے اگر اس نقش کو کوئی اپنے پاس رکھے۔ یہ دیکھیے یہاں یہ لفظ اللہ کا مثلث کا نقش ہے اور یہ عربی نقش ہے اس میں، تو یہ نقش قضائے حاجت کے لیے ہے اور یہ چاروں سمت میں اس کے بنا ہوا ہے۔ ادھر بھی بنا ہوا ہے، یہ رہا، اور ادھر بھی ہے دوسری طرف، آپ دیکھیں گے یہ یہاں یہ رہا، تو یہ چاروں سمت میں اس کے نقش ہے بنا ہوا لفظ اللہ کا، یعنی 4 نقش تو اس میں ہوئے لفظ اللہ کے۔ اس سے پہلے یہ نقش بنانے سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ کیسے نکلے گی؟ 5000 مرتبہ روزانہ لفظ اللہ اللہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ تو اس کی زکوٰۃ کا طریقہ ہے، لفظ اللہ کی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ پھر آدمی اس کو روزانہ پڑھتا رہے اپنے نام کے مفرد عدد کے بقدر، پھر یہ نقش میں لکھے تو اس کا کام بن جائے گا، اور یعنی بہت ہی زیادہ اس کی تاثیر اور اثر انداز ہوگا کیونکہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ عملیات کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا بڑا اس کا اثر سمجھا گیا ہے اور اس کو اہم سمجھا گیا ہے۔ تو بنا زکوٰۃ نکالے بھی لکھ دیتے ہیں لیکن وہ پھر پورے نتیجے ظاہر نہیں ہو پاتے۔ تو ایک تو لفظ اللہ کا ہے، دوسرا اس میں نقش ہے، نیچے جو اس کے کونوں پر نقش دیے گئے ہیں وہ نقش کون سے نقش ہیں؟ یہ دیکھیے آپ، یہ جو اس کے کونے پر نقش ہے یہاں، یہ نقش ہے، یہ نقش ہے، یہ کون سے نقش ہیں کہ یہ ایک تو سورہ مزمل کا نقش ہے، ایک سورہ جن کا نقش ہے۔ اسی طریقے سے اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے، اس طرف بھی ہے۔ اب سورہ مزمل کا باموکل نقش کے لیے اس کا عمل ہوتا ہے، اس کی بھی ایک پوری تفصیل ہے، نہیں تو ویڈیو لمبی ہوئے گی اگر ہر بات ہر چیز کی زکوٰۃ اور پوری طریقے بتائے گئے۔ تو سورہ جن کا بھی عمل ہوتا ہے اور اس کے موکل کا نام ابو یوسف ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو اس پر موکل ہے سورہ جن پر اس کا نام ہے ابو یوسف۔ تو یہ باموکل ہے کیونکہ چاروں سمتوں سے اس کو گھیر رکھا ہے۔ یہ دکان میں کام آتا ہے، چاروں طرف سے حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اسی لیے اس کے چاروں طرف یہ نقش لکھا جاتا ہے، دکان کی دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے چاروں طرف سے حفاظت کرنے کے لیے یہ چاروں طرف اس کے یہ نقش لکھے گئے ہیں۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہوتی ہے۔ خاص طور سے یاد رکھیں جو دکان کے لیے، کارخانے کے لیے یا کسی جگہ کے لیے حفاظت کے لیے آپ نقش بنائیں تو جس طرح عامل اپنا بیٹھنے کے لیے حصار کرتا ہے اور وہ اپنے چاروں طرف ایک دائرہ کھینچ لیتا ہے اور پھر بیچ میں بیٹھتا ہے، تو دائرہ کھینچنے کا مطلب یہ ہوتا ہے چاروں طرف سے اس کی حفاظت ہو۔ اسی طریقے سے یہ نقش جو اس کے چاروں طرف یہاں دیے گئے ہیں تو جس دکان میں اس کو لگائیں گے وہ چاروں طرف سے اس کا ایک حصار بنا دیتے ہیں، اور حصار بنانے کی وجہ سے پھر اس کی جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ جن کیونکہ اس کے تمام جنات، اور وہ جو میں نے بتایا ہے ابو یوسف وہ جناتوں کا بادشاہ ہوتا ہے،
وہ چھوٹے قد میں ہوتا ہے، ہاتھ اس کے لمبے ہوتے ہیں، جی ہاں، ٹانگوں سے نیچے تک آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور قد اس کا چھوٹا ہوتا ہے، 3 جنات اس کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ یہ سمجھیے کہ وہ سورہ جن ہے اور سورہ مزمل ہے، اسی طرح اس کے موکل ہیں، پھر اور بات لمبی ہوئے گی۔ تو میں بہت مختصر انداز میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں جو شارٹ ویڈیو میں نہیں سمجھ پائے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہیں، اور پھر یہ باموکل ہیں۔ باموکل کیسے ہیں؟ خالی سورہ جن کا نقش لکھنے دینے سے کیا باموکل بن جاتا ہے؟ یہاں اس کے بیچ میں آپ دیکھیں چاروں طرف ایک عظمت لکھی گئی ہے، جو موکل کو بلانے کی، موکل کو دعوت دینے کی خاص عظمت ہوتی ہے۔ عظمت اس کو کہتے ہیں جس پر موکلان فدا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ شہد کی مکھی کو دیکھیں گے، تھوڑا سا شہد لگائیں تو وہاں وہ مکھی کھچی ہوئی آ جاتی ہے، کہیں میٹھا ہو تو وہاں آ جاتی ہے۔ اسی طرح موکلین ان عظمتوں پر جو یہ ہوتی ہیں، یہ عاملین کی خاص عظمتیں ہوتی ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس عظمت کے اوپر موکلین چلے آتے ہیں اور پھر یہ وہاں اس جگہ قیام کرنے لگتے ہیں۔ چند موکل جو ہوتے ہیں وہ اس کو، جو یعنی جناتوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں موکل ہوتے ہیں ایک چیز پر، تو وہ وہاں قیام کرنے لگتے ہیں چند۔ وہ ان کا آپسی مشورہ ہوتا ہے کہ یہاں کس کو قیام کرنا ہے، ان کے جو جناتوں کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ تو 2-3 جنات حفاظت کے طور پر وہاں وہ قیام کرنے لگتے ہیں۔ یہ عظمت کی وجہ سے، یہ جو عظمت لکھی جاتی ہے۔ ایک چیز اس کے اندر اہم قابل ذکر جو ہے وہ ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کو قرآن کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عظیم آیت ہے پوری قرآن کی۔ ایک تو قرآن ہی پورا عظیم ہے، اور پھر یہ عظیم آیت ہے، اور عظیم آیت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جادو کے لیے اور جنات کے لیے سلب کر دینے کے لیے اتنی زبردست چیز ہے کہ جس کے کوئی جواب ہی نہیں۔ اچھا، یہ عربی نقش ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، اسے یہاں سے پڑھنا آپ شروع کریں اور نیچے آخر تک جائیں، جس دھر سے بھی پڑھیں گے وہ سیدھی ہی پڑھی جائے گی۔ خاص طور سے سپلی ہو گیا، جادو ہو گیا، ٹوٹکا ہو گیا، بندش ہو گئی، اور جو بندش، کاروبار کی بندش لگائی جاتی ہے، اور جو دوسری کاروبار کو برباد کرنے کے لیے اور ختم کر دینے کے لیے، دشمنی نکالنے کے لیے بہت سے جادو کرائے جاتے ہیں، یہ اس کا علاج ہے جو بیچ میں لکھا گیا ہے، یہ اس کا علاج ہے۔ تو یہ سارا نقش جو ہے ایک پورے ضوابط کے ساتھ، اصول کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ پھر آخر میں چند موکلان کے نام یہاں اس کے نیچے دیے گئے ہیں، اس کونے میں چاروں طرف، یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے۔ تو اب کسی نے یہ اس چیز کو تو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح ہے، اور بس پترے کے پیچھے پڑ گئے۔ حالانکہ پترا کیا ہے، چیز ہے، اسے تو سونے کے پترے پر بھی لکھیں تو کم ہے، گولڈ پہ یہ لکھا جاتا ہے، گولڈ پہ، لیکن بس اس کی وہ قیمت جو ہوتی ہے گولڈ کی، وہ پھر اس کو دینی پڑتی ہے جس کے لیے بنا رہے ہیں۔ اب یہ جو پترا ہے اس پر کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ پانی کے ذریعے، سیلابی کے ذریعے، یہ جو اگر الفاظ ہم نے کسی اور شیاہی سے، روشنائی سے لکھے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اور دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ یہ دائمی نقش ہے، دائمی کہتے ہیں ہمیشہ کام کرنے والے کو، یہ دائمی نقش ہے، اسی لیے اس کی قیمت بھی بہت ہے، اور یہ ہم بس سال میں 2-3 ہی نقش لکھتے ہیں، اور اس کو لکھنے کے لیے پہلے عزیمت پڑھنی بھی پڑتی ہے، پھر ایک چیز لکھی جاتی ہے، پھر بیٹھ کر وظیفہ پڑھتے رہو، اور پھر جب وہ موکلین کی خوشبو اور بخور سے محسوس ہونے لگے پھر دوسری چیز لکھو۔ اس طریقے سے جا کر یہ تیار ہوتا ہے۔ اب بہت سا سوچتا ہے کہ جی ایک چیز ہے بس لکھی ہوئی ہے، ہاتھ سے بیٹھ کر لکھ دی، اس میں کیا ہے، کتنے پیسے لگے ہوں گے، کیا ہوا ہوگا، تو وہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں، عمل سے ان کا دور تک تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ سب عملیات کے ساتھ، اچھا جس نے اس کو استعمال کیا ہے، جو اس کو فائدہ ہوا ہے، وہ لوگ اس کو بنواتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کسی نے آرڈر کیا تھا، اس کے آرڈر پر ہم نے اس کو یہ بنایا ہے، اس کے لیے یہ ہم ویسے بنا کر نہیں رکھتے کیونکہ یہ موکلان کا نقش ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے اسی وقت بنایا جاتا ہے اور خاص اس کے نام سے بنایا جاتا ہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے جو ہم اپنے سیکھنے والوں کو بتائیں گے۔ امید ہے کہ کافی معلومات پھر بھی اس نقش کے بارے میں آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ چھوٹی سی بات یہ بھی بتانی تھی اس کے متعلق کہ اس کو نقش سلیمانی کیوں کہتے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات تھے، تو اس نقش کے تابع بھی موکلان ہوتے ہیں۔
ہر صورت پر قرآن کی بہت سے موکل ہیں، تو اس کے اندر بہت ساری صورتیں، کیونکہ میں نے ابھی جو بتا دی ہیں آپ کو اس کے مطابق، تو بہت سی صورتیں ہیں، عظمتیں ہیں، تو اس کے تابع جنات ہیں، تو اس کی نسبت سے اس کو نقش سلیمانی کہا جاتا ہے۔